السلام علیکم ناظرین، ARU وائس میں خوش آمدید۔ اس بار محمود وزاق نے واقعی ان تمام کمیوں کو پورا کیا ہے جو ہمیں چاہیے تھا۔ قسط نمبر 14 میں فلاڈیوس کا سلطان اورحان پر حملہ، اسپورچا کی شادی، شہنشاہ کی غداری سامنے آنے والی ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے سیدھی بات کرتے ہیں کہ آگے کیا کیا تاریخی ہونے والا ہے، اور کیا قسط 14 میں اسپورچا کی شادی اورحان بے سے ہوگی کہ شہنشاہ کی غداری سامنے آنے والی ہے، کیونکہ ٹریلر میں شہنشاہ نے اورحان بے کا ساتھ چھوڑنے کا اشارہ کیا ہے۔ فلاڈیوس نے اورحان بے پر حملہ کیا ہوگا یا پھر کس نے اسے خنجر مارنے سے روکا ہوگا، اور کیا کیا تاریخی ہونے والا ہے اگلی قسطوں میں۔ ناظرین، فضول بات کیے بغیر ان سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ شہنشاہ غداری کرے گا یا نہیں، پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دوسرے ٹریلر میں شہنشاہ نے اورحان بے کا ساتھ چھوڑنے کا اشارہ کر دیا ہے، یعنی میدان جنگ میں وہ اورحان بے کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اب یہ جنگ کس سے ہونے والی ہے یہ بھی سن لیں۔ تاریخ میں چھوٹی ترک ریاستوں، جن میں کاراسی ریاست بھی شامل تھی، ان لوگوں نے عثمانی ریاست پر بہت دفعہ حملے کیے۔ ان حملوں کا مقصد عثمانی فوجوں کی فتوحات کو روکنا تھا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا۔ بالآخر سلطان اورحان نے ان چھوٹی ریاستوں اور سرداروں کے علاقوں کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اب یہاں آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ سیریز میں جو مسلمان سردار اور چھوٹی ریاستیں اورحان بے کے خلاف ہیں، آخرکار ان کا خاتمہ ہوگا، اور یہ بالکل تاریخ کے مطابق چل رہا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ تیمور تاش کا سر کیوں نہیں قلم کیا گیا، اورحان بے نے اسے چھوڑ کیوں دیا۔ تاریخ میں جب سلطان اورحان کی ریاست بن رہی تھی تو منگول آپس میں لڑ رہے تھے، یعنی ان کی آپس میں تخت کی جنگ جاری تھی۔ پھر جب مصر کے سلطان نے منگولوں کو شکست دی تو ساری منگول فوج اس جنگ میں ختم ہو چکی تھی۔ بغداد منگولوں سے آزاد ہو چکا تھا، اور منگول اس کے بعد دوبارہ نہ اناطولیہ میں آئے اور نہ دوسرے ترک علاقوں میں۔ ناظرین، پچھلی قسط میں اورحان بے نے تیمور تاش کو چھوڑ دینے کی ایک وجہ بھی بتائی ہے کہ تیمور تاش اب اپنی فوج بنا کر تخت کی جنگ شروع کرے گا۔ بہرحال تیمور تاش کے کردار نے جاندار اداکاری کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ترکیہ کے بڑے اداکاروں میں شامل ہیں۔ فلاویوس پچھلی قسط میں اورحان بے پر خنجر سے وار کرنے والا تھا، اب کیسے اورحان بے بچے ہوں گے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اس سین کا تعلق ایک اسلامی واقعہ سے ملتا ہے کہ جب ایک غیر مسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار تان لی اور پوچھا کہ اب آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ۔ یہ سن کر غیر مسلم کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی اور وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ فلاویوس کے سین میں بھی ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن فی الحال فلاڈیوس اسلام قبول نہیں کرے گا، کیونکہ آنے والی قسط میں اسپورچا اور فلاڈیوس اورحان بے کے مخالف ریاستوں کے ساتھ مل کر اورحان بے کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ اگر بات کریں اورحان بے اور اسپورچا کی شادی کے حوالے سے، تو فی الحال آنے والی قسط میں یہ شادی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے جب مسلمان سرداروں کے علاقے فتح ہو جائیں اس کے بعد یہ شادی ہو۔ تاریخی حوالوں سے اس شادی کا مقصد اورحان کو قسطنطنیہ کی طرف بڑھنے سے روکنا تھا، کیونکہ اس دور میں بازنطینی ریاست کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اگر یہ شادی نہ ہوتی اور اورحان بے اپنی پوری قوت سے قسطنطنیہ پر حملہ کرتے تو ممکن تھا کہ وہ فتح کر لیتے۔ بہرحال اس شادی کے بعد بازنطینی اپنی فوجوں کو مضبوط کرنا شروع ہو گئے تھے، اور تھوڑے عرصے میں ہی بازنطینی دوبارہ لڑنے کے قابل ہو چکے تھے۔ پھر اورحان بے کے بعد آنے والے عثمانی سلطانوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ پھر سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہوا۔ ناظرین، فاطمہ اور فلاڈیوس کی کہانی ابھی کلوز نہیں ہوئی۔ اگر شہنشاہ غداری کرتا ہے تو وہ اورحان بے سے دور ہو جائے گا، اس طرح یزید اور فاطمہ کی شادی بھی رک جائے گی۔ اور دوسری طرف فلاڈیوس کے خنجر کا جو راز ہے، اگر وہ سامنے آتا ہے اور فلاڈیوس اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر سے فاطمہ اور فلاڈیوس کے درمیان کہانی آگے بڑھے گی۔ یہ تو ہو گیا فنکشنل۔ بہرحال بہت تاریخ باقی ہے، جس میں ینیچری فوج کا قیام، عدالتی نظام، اسپتال اور مدارس کا قیام، تجارتی مراکز اور بہت سے دوسرے ایسے نظام ابھی باقی ہیں جو تاریخ میں سلطان اورحان نے قائم کیے تھے۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے، اور مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔